نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ بڑی بابرکت و حرمت والا مہینہ ہے. مذہب اسلام نے ماہ محرم کو ایک محترم مہینہ قرار دیا. خود اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا. ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، جن میں 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار ہے، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. اور حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و خون ریزی سے بچا جائے. ویسے تو کسی مہینے میں یہ کام کرنا جائز نہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس ممانعت کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا گناہ دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا. عزیز دوستو، 10ویں محرم کے دن صرف کچھ چیزیں ہیں جو مسنون ہے. ان میں سے ایک روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. بعض غلط فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، تو ان کی یہ بات غلط ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورے کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے، قریش بھی روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. فرمایا، صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم کسی چیز میں یہود کی مشابہت اختیار نہ کریں، ان کے جیسے ہم نہ نظر آئے. معزز حضرات، واضح ہوتا ہے کہ عاشورے کی اصل حیثیت ایک خوشی کے دن کی ہے، اور اس خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر کرنا چاہیے. اگر عاشورے کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو اس سے اس کی اصل حیثیت ہرگز بدل نہیں سکتی اور اسے ماتم کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی جنگیں ہوئے اور بہت سے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، لیکن کبھی بھی کسی کا غم نہیں منایا گیا، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں عورتوں کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان عورتوں کے منہ میں مٹی جھونک دو. میرے اسلامی بھائیوں، اسلام کسی کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. صرف عورت کو اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن غم منانے کی اجازت دیتا ہے. اسلام حوصلہ اور امنگوں کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے، شجاعت و بہادری کا زیور زیب تن کرنا سکھاتا ہے، بزدلی، پسمردگی اور رنج و غم میں ڈوبی ہوئی زندگی کو پسند نہیں کرتا. شہادت حسین کا واقعہ جو صدیوں پہلے واقع ہوا، اس کی یاد میں سوگ منانا، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا ناجائز اور حرام ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو میت پر روتے ہوئے اپنے رخساروں پر تماشا مارے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کرے. آپ علیہ السلام نے ایسے شخص سے اپنی برات کا اظہار کر دیا. فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، میں ایسے شخص سے بری ہوں
جو غمی میں سر منڈا چلا کر رویا گریبان پھاڑے۔ اس ماہ میں خاص طور سے عورتیں اپنے آپ کو مزین کرتی ہے۔ عورت اور مرد ساتھ ساتھ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ کوئی اپنی مزاروں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا کام کرے تو مشرک کہلائے، اور مسلمان لکڑی اور کاغذ کا ڈھانچہ بنا کر اس سے مرادیں مانگے تو بھی مسلمان کہلائے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ آخر یہ کون سی منطق ہے؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ در حقیقت یہ نام کے مسلمان ایمان کا ظاہری نقاب ڈال کر مسلمانوں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوؤں کی طرح یہ بھی رام لیلا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے سچ فرمایا تھا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان لانے کے بھی مشرک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خاص خیال رکھیں اور اس مہینے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ورنہ اس کا گناہ دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا۔ اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ کل محدثۃ بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے اور بدعات و منکرات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔